حضور اگلا سوال ڈاکٹر ندیم صاحب جو برائٹن سے تشریف لائے ہیں جی ان کا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا تشریف. ڈاکٹر مجید صاحب. ندیم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے پاس دو سوال ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم. ہاں بالکل. پہلا سوال ہے اسلام میں سود کا جو کانسیپٹ ہے جی ہمیں پتہ ہے کہ آج کل مطلب امپورٹنس اس کی بہت زیادہ ہے کہ مطلب سود کے بغیر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے عورت کے رائٹس جو اسلام میں ہیں وراثت کے وٹنس کے اور ڈیورس کے. عجیب اتفاق ہے کہ آج جو انگریزی دان طبقے سے میری سوال جواب کی میٹنگ MTA میں ہوئی ہے اس میں یہی دونوں سوال اٹھائے گئے تھے اور ان دونوں کا جواب میں آج دوپہر صبح تقریباً 12 بجے کے قریب 12:15 سے 1:45 تک دے چکا ہوں. لیکن ایک دفعہ نہیں بارہا دے چکا ہوں. اور جتنے بھی میرے سفر ہوتے ہیں یورپ امریکہ یا مشرقی دنیا میں فجی وغیرہ تک یہ سوال اکثر سامنے آتے ہیں اور میں تو نہیں سمجھانے سے تھکتا مگر یہ چونکہ ٹیلی وائز ہو رہے ہیں پروگرام سارے اس لیے لوگ یہ توقع رکھیں گے کہ نئی باتیں بھی تو بات کروں نئی باتیں تو بیان کروں. اس لیے آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کے متعلق اگر دلچسپی رکھتے ہوں یا آڈیوز کے متعلق جن کا سننا نسبتاً آسان ہے موٹر میں آپ لگا سکتے ہیں وہ جماعت سے حاصل کر لیں اور امید ہے ان سب باتوں کا تفصیلی جواب آپ کو مل جائے گا. سود کے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک نظام ہے صرف بینک سے قرضہ لینا دینا معاملہ نہیں ہے ایک مالیاتی نظام ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس مالیاتی نظام کو قرآن نے جنگ کے ساتھ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مگر کون سی جنگ اسلامی اس بات پر لڑی گئی ہے کبھی سنا ہے آپ نے؟ مگر لڑی جاتی ہیں کیونکہ اس کا مطلب علماء سمجھتے نہیں مراد یہ تقدیر الہی سے تم ٹکراؤ گے اور سودی نظام ہمیشہ جنگوں پر منتج ہوگا. اور یہ وہ بات ہے جو آج کے اقتصادیات کے ماہرین دراصل تسلیم کر چکے ہیں. اور پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے پس منظر میں آپ کو ایسا عالمی مالی بحران دکھائی دے گا جس کی بنا سودی نظام کا کبھی نتیجہ تھا اور جنگیں بھی سودی نظام پر پنپتی ہیں. پھر اگر سودی نظام نہ ہو تو جو جنگ 5 سال چلنی ہے وہ 5 مہینے بھی مشکل سے چلے گی. اور وہ لوگ جنہوں نے مالی مافیا بنا کر سب دنیا پر قبضہ کیا ہے ان کا دنیا پر غلبہ سودی نظام کی وجہ سے ہے. چنانچہ مسلمان اپنی سادگی میں سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ یوں ہی پیدا ہو گیا ہے. انگریزی حکومت اور اس طرح بعض دوسری حکومتوں کو یہود نے جنگ کے موقع پر قرضے دیے تھے اور اتنے قرضے دیے تھے کہ جن کے بغیر وہ جنگ چلا نہیں سکتے تھے اور وہاں کمٹمنٹ ہو چکی تھی ان کی. یہ عہد نامے تحریر ہو چکے تھے کہ اس کے بدلے جنگ کے بعد ہم تمہیں فلسطین پر نافذ کر دیں گے. تو بہت گہرے مسائل ہیں اور تفصیلی مسائل ہیں. سودی نظام لازماً ایک ایسے مالی بحران پر منتج ہوتا ہے جس کا انسان کے پاس کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ پھر عالمی جنگیں شروع ہو جائیں. ملکی دائرے کے اندر بھی یہ سودی نظام ہی ہے جو انفلیشن کا موجب ہے کیونکہ واقعتاً سودی نظام کیا کر رہا ہے یہاں. ایک پہلو تو وہ ہے جو بینک لیتے اور حساب سے ہیں دیتے اور حساب سے ہیں. ان کا لینا زیادہ کڑی شرطوں پر اور مہنگی شرطوں پر ہے. سود دینا کم ہوتا ہے بہت اور جب لیتے ہیں سود تو بہت کھلے ہاتھوں سے لیتے ہیں یعنی ڈپازٹ کے بدلے کم دیتے ہیں اور قرضے کے بدلے زیادہ لیتے ہیں. اور قرآن کریم نے اس کو ایک الگ دائمی برائی کے طور پر بڑی سختی سے کنڈیم کیا سورہ المطففین میں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں.
ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو قیمت خرید ہے، یعنی ہم عام انسانوں کو، شہریوں کی، وہ بہت بڑھ جاتی ہے اس آمد سے جو ہماری آمد ہے. جو چیز میں نے 5 سال میں کمانی ہے وہ میں پہلے سال ہی سودی قرضہ لے کے خرچ کر سکتا ہوں، اور کاریں خرید سکتا ہوں، فریج بنا سکتا ہوں، اور اسی قسم کی اپنی دلچسپی کی چیزیں لے کر، ٹیلی ویژن، ماڈرن چیزیں سب لے کر ایک عیاشی کی زندگی میں پہلے سال ہی داخل ہو سکتا ہوں، اور یہ بینک کا احسان ہے. مگر اگلے 5 سال کے لیے میری قیمت خرید ختم، بلکہ جتنا میں نے جمع کرنا تھا اس عرصے میں اس سے کئی گنا زیادہ میں بینک کو دے رہا ہوں، اس ہرجانے کے طور پر کہ میں نے بے صبری سے اپنی خواہش کو جلدی پورا کیا ہے. اور یہ جو صورت ہے اس سے انڈسٹری، یعنی ملک کا جو پروڈکشن کا نظام، سارا انڈسٹری، عام صرف معنوں میں نہیں بلکہ تمام جو چیزیں پیدا کرنے کا نظام ہے، اس کو ایک خون کا ٹیکہ مل جاتا ہے، کیونکہ گاہک مل جاتے ہیں. اور شروع میں غیر معمولی طور پر نشو و نما دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ قیمت خرید دن بدن دراصل کم ہو رہی ہے، کیونکہ ہر انسان ایسی سوسائٹی میں اپنے مستقبل کو کھا رہا ہے، اور ایک موقع ایسا پہنچ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ بینک نہیں دے سکتے، پھر واپسی کے مطالبے شدید ہوتے ہیں، کرسیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، قیمت خرید لازماً گرتی ہے اس دور میں. اور جب گرتی ہے تو ساری انڈسٹری، تمام وہ شعبے جو پیداوار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر گہرا منفی اثر پڑتا ہے. جب یہ ایک ملک کے اندر ہو تو پھر بیرونی تجارت میں ان کے مقابلے دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ شدید ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو اپنی انڈسٹری کو قائم رکھنے کی خاطر بیرونی منڈیوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. ایک یہ مسئلہ بھی ایسا ہے جس کا سود سے تعلق ہے. دوسرا یہ کہ جھوٹا معیار زندگی جب ایک دفعہ بلند ہو جائے تو کوئی سیاسی حکومت اس کو گرا نہیں سکتی. پھر اگر وہ سادگی کا مشورہ دے، ایسے قانون بنائے جس سے معیار زندگی گرے، تو اس حکومت کو عوام الناس اتار کے باہر پھینک دیں گے. وہ کہیں گے ہمیں اس سے زیادہ دو، اور زیادہ وہ دے نہیں سکتے، کیونکہ کہاں سے لائیں گے. اس لیے ہر قسم کے بحران شروع ہو جاتے ہیں، اور بیرونی منڈیوں کے مقابلے کے نتیجے میں عالمی جنگیں وجود میں آتی ہیں. مختصراً میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلی بحث آپ کو آڈیو اور ویڈیو میں مل جائے گی انشاءاللہ. امید ہے آپ کو مطمئن کرنے کی مجھے بنے گی. دوسرا سوال بھی تھا کوئی؟ وہ بھی آپ نے کہا کہ آڈیو ویڈیو. ہاں وہ بھی ہے، بالکل صحیح ہے. ظہور مہدی آخر زمان